اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. یہ حرم میں سیدھا پیر داخل کرتے ہوئے یہ دعا پڑھنی ہے، کیونکہ ابھی کعبہ کافی دور ہے، ابھی کعبے پہ نظر نہیں ڈالنی شروع میں، کبھی وہیں سے باہر سے نظر ڈالنا، وہاں سے نہیں ڈالنی. کعبے کی نظر تو الگ ہی منظر ہے. تو جب یہ دعا پڑھ کر کے ہم حرم کے اندر چلے گئے، ابھی تک ہمارا تلبیہ جاری رہے گا. صاحب بتانی پڑے گی بھائی. انشاءاللہ ساتھ میں رہیں گے، سب پورا قافلہ ساتھ میں رہے گا. ہم تو پڑھے نا ہماری انشاءاللہ یہ سب بتلائیں گے وہاں. تو جب حرم میں داخل ہوں گے تو اس وقت داخل ہوتے ہوئے یہ بسم اللہ، اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ ہمیں دعا پڑھنی ہے. اور اعتکاف کی نیت کرنی ہے کہ اے اللہ جب تک ہم مسجد حرام میں رہیں تو ہمارا ڈبل ٹربل ثواب جاری ہوگا. اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا. بس اعتکاف کے لیے دل سے صرف نیت کر لو کہ میں اعتکاف کی بھی نیت کرتا ہوں، یہ بھی کافی ہے. اور اگر عربی میں کہہ سکیں اللہم انی ارید الاعتکاف وتقبلها منی، یہ بھی کافی ہے. کتابوں کے اندر یہ آتی ہے اللہم انی ارید الاعتکاف ما دمت فی المسجد، ما دمت فی المسجد. اے اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں جب تک میں مسجد میں رہوں. اگر صرف زبان سے کہتے ہیں اے اللہ میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو رہا ہوں جب تک مسجد حرام میں رہوں، تو یہ کافی ہے. الگ سے کوئی اس کے لیے ضروری نہیں ہے وہ دعا یاد کرنی. نیت والی جو ہے یہ لازم ہے، چاہے اردو میں کہیں، زبان سے کہنا ضروری ہے اس کا، اور ساری نیتیں دل سے کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ نماز کی نیت بھی کہ میں ظہر کی فرض نماز اللہ کے لیے پڑھ رہی ہوں، اللہ اکبر، دل سے سوچ لو، یہ بھی کافی ہے. لیکن عمرے کی اور حج کی زبان سے کہنی ہے، چاہے اردو میں کہے چاہے عربی میں کہے، اس میں نہیں چلے گا. صرف میں نے عمرے کی نیت دل سے کرنی، دل سے نہیں کرنی، زبان سے اقرار کرنا. کیونکہ یہ لبیک جو کہا جا رہا ہے اللہ کی حاضری کا ایک دیوان بھی ہے، ایک دیوانہ پن ہے. اس لیے وہاں ہر نماز میں آدمی سر ڈھانپ کر کے پڑھتا ہے، لیکن وہاں سر ڈھانپنا منع. سلے ہوئے کپڑے پہنتا ہے وہاں سلے ہوئے کپڑے پہننا منع. خوشبو لگانا بہت اونچا عمل ہے، اللہ کے نبی کو پسند تھا، یہ جنت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، لیکن وہاں خوشبو لگانا منع. اب ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے اور آہستہ آہستہ چلتے رہو، لبیک زبان پر رہے. جب کعبے پر پہلی نظر پڑے تو وہاں ٹھہر جاؤ، ایک طرف ٹھہر جاؤ. ٹھہرنے کے بعد میں وہاں اللہ سے جو دعائیں مانگ سکتے ہیں اس کی کعبے کی عظمت کے لیے. حدیث پاک میں ہے جب پہلی نظر پڑے گی جو دعا مانگے گی، صرف یہ نہیں کہ ایک، بہت سے آدمی سوچتے ہیں جو دعا مانگ لی وہی قبول ہوگی. نہیں، پہلی رویت میں، پہلے دیکھنے میں، پہلی زیارت میں جتنی دعا مانگیں گے اللہ ہماری ساری ہمارے اندر قبول فرمائے گا، جو بھی دعا مانگی جائے گی انشاءاللہ. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جب کعبے پر پہلی نظر پڑے تو کیا دعا مانگوں؟ بہت بڑے فقیہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ. کہا کہ اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہم اجعلنی مستجاب الدعوات، اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیں، جو دعا میں مرتے دم تک کروں قبول ہو جاؤ. تو سب کام ہوگی. اللہم اجعلنی مستجاب الدعوات، اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیں. مستجاب الدعوات کے معنی ہے جو اللہ سے مانگے وہی مل جائے. قرض ہے تو قرض سے جب بھی مانگے گا تو جو وہاں کی فٹ کر رکھی ہے اس میں وہی ملے گا. ایسی کام کی اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میری اولاد کو نیک بنا دے. ہم سب کا جتنے زائرین ہیں، جتنے ہمارے اعزاء قاری ہیں، سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، سب کو نیکی پر قائم فرما، سب کو سنت رسول پر چلا. ایسی کام کی دعائیں مانگے. یہ نہیں کہ میری فلاں بھی دکان چلا دے، فلاں بھی دکان چلا دے، فلاں بھی دکان